سورۃ سبا کا موضوع اور مقصد ہے اثبات القیامہ من اللہ تعالی اور وقوع الساعۃ حق لا ریب فیہا۔ الحمدللہ الذی، حمد ثناء اس اللہ کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کے لیے حمد اخیر میں بھی، یعنی آخرت میں بھی خدائی کی ثنا ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيبُ، وہ حکمت و خبر والے۔ اس ایک آیت میں گزشتہ سب مضامین بیان ہو گئے۔ الحمدللہ میں فاتحہ، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں انعام، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یہ کہف سے آخر احزاب، اور حکیم و خبیر نے قیامت کا فیصلہ کیا ہے، سبا و فاطر سے آخر قرآن۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں آسمان سے فیصلے آتے ہیں، زمین میں بارش داخل ہوتی ہے، زمین میں مرغے رکھے جاتے ہیں، زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، تمام کے تمام کام زمین میں ہے۔ سونا چاندی زمین میں، اناج زمین میں ہے، سب کچھ جو کچھ ہے وہ زمین میں موجود ہے۔ عجیب بات، اور خود زمین کچھ نہیں۔ وما یخرج منہا، اور جو نکلتا ہے زمین سے، اعمال انسانی نکلتے ہیں، خود انسان پیدا ہوتا ہے، قسم قسم کے خلائق اور معدنیات نکلتی ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے، انسانی اعمال اور انسان کے کسب اور انسان کی صلاحیت و درجات۔ وهو الرحیم الغفور، وہ رحم والا بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، کہنے لگے کافر لوگ قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی، فرمائیے ہاں میرے رب کی قسم، لتأتینکم عالم الغیب، یقیناً قیامت آئے گی عالم الغیب، چونکہ پہلے فرمائے نا بلا وربی، وہ جر کی حالت میں ہے، وربی عالم الغیب، میرے رب کی قسم جو غیب دان ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، نہیں چھپتی ہے اس سے کوئی چیز ذرہ برابر آسمان و زمین میں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ چھوٹی اس سے نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلے دے ایمان و عمل والوں کو، اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت ہوگی اور روزی عزت کی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کی، اولئک لهم عذاب من رجز علیم، یہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہوگا من رجز، گنج میں سے، علیم دردناک، علیم صفت عذاب ان کی، من رجز متعلق ہے مقدر کے ساتھ، لهم عذاب علیم ثابت من رجز، یعنی نازل علیہم۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ان کو علم دیا گیا، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَالْحَقُّ، جو آتا ہے آپ کو رب کے یہاں سے وہ برحق ہے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور رہنمائی فرماتے ہیں وہ اس راستے کی طرف جو غالب خوبیوں والے کا ہے۔ وقال الذين كفروا، کہنے لگے کافر، هل ندلكم على رجل، بتا دوں آپ کو ایسا شخص، ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق، کہ بتاتے ہیں تم کو جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، بری طرح ریزہ، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ کفار نے آپس میں کہا کہ ایک ایسا شخص آیا ہے جو ہمیں یہ بات داور کراتے ہیں کہ ایک دفعہ جب مریں گے اور زمین کے اندر ریزہ ریزہ ہوں گے تو پھر نکلیں گے۔ یہ بات کتنی غلط کہی ہے اس پیغمبر نے۔ سورت نے شروع میں اس پر کلام کیا ہے، زمین میں داخل کیا ہوتا ہے، خارج کیا ہوتا ہے، اوپر سے نازل کیا ہوتا ہے، چڑھتا کیا ہے۔ تو زمین کے اس تمام صلاحیتوں کو دیکھ کر تمہیں یہ تعجب کیوں ہے کہ انسانی جسم اس میں گم ہو جائے گا؟ افترا علی اللہ کذبا، گڑا اللہ پر جھوٹ، ام به جنہ، یا پیغمبر دیوانے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وہ عذاب میں ہیں اور گمراہی دور کی میں۔ فلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے آگے ہیں اور پیچھے، من السماء والارض، آسمان و زمین، ان نشاء نخسف بہم الارض، ہم چاہیں دھنسا دیں ان کو زمین میں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا توڑ دیں ان کے اوپر ٹکڑا آسمان کا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف مائل ہو۔ قرآن نے ایک ایسے بندے کا ذکر کیا جو اللہ کی طرف بڑا میلان رکھتا ہے،
یہ جو اعتراض ہوا تھا کہ اذا مزقتم کل ممزق، کہ ہم جب ریزہ ریزہ ہوں گے تو نئے سرے سے کیسے پیدا ہوں گے؟ اس پر عبد منیب کو پیش کرتے ہیں. عبد منیب یہاں داؤد علیہ السلام